ہیں جس میں خوبصورت پرندے جنہیں ہم جاون کہتے ہیں پھل کھا رہے ہیں۔ اچانک ان کے نیچے پڑا ہوا ایک پتا ہلنے لگتا ہے۔ اس پتے کے نیچے ایک جانور چھپا ہوا ہوتا ہے جنہیں ہم پوکو کہتے ہیں۔ اس پوکو کا نام اولی تھا جو جاون سے بچ کر پھل جمع کر رہا تھا۔ جیسے ہی اولی کو ایک اچھا پھل ملا، ایک جاون نے اس کو دیکھ لیا اور پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اولی وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ آئی لینڈ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ کئی سال پہلے جب اولی چھوٹا تھا، پوکو اس آئی لینڈ پر مل جل کر خوشی سے رہتا تھا۔ وہ ایک خاص پھل اگاتے تھے جو کبھی انہیں بھوکا نہیں رہنے دیتا تھا۔ اس وقت اولی بہت چھوٹا تھا اور اسے نئی نئی چیزیں اپنی طرف کھینچتی تھی۔ ایک دن وہ بکٹ میں چیزیں اکٹھی کر رہا تھا کہ تبھی اس کی باسکٹ پانی میں گر گئی۔ جب اولی نے بکٹ اٹھائی تو اس نے اس کے نیچے کچھ دیکھا۔ اس نے شیشہ صاف کیا تو پانی کے نیچے کی دنیا صاف نظر آنے لگی۔ اولی نے فیصلہ کیا کہ وہ پانی میں جائے گا۔ اس نے اپنی بکٹ کاٹ کر اس پر شہد لگایا اور پتا چپکا لیا۔ اسے ایک لکڑی کا تیرتا ہوا ٹکڑا ملا۔ اس نے پائپ اس سے باندھ دیا۔ اس کے بعد وہ پانی کے نیچے گیا اور اس نے ایک نئی دنیا دیکھی۔ وہ گھنٹوں تک پانی میں رہا۔ پھر اس کی نظر ایک خوبصورت مچھلی پر پڑی۔ جیسے ہی وہ مچھلی کے قریب جانے لگا، اس کے والد نے اسے پانی سے باہر کھینچ لیا اور اسے ڈانٹا کہ کتنی بار منع کیا ہے کہ آئی لینڈ سے باہر مت جانا۔ باہر بہت سے خطرناک جانور ہیں جو ان جیسی چھوٹی مخلوقوں کو کھا جاتے ہیں۔ ہماری ناک ہمیں خطرے کی بو محسوس کرواتی ہے اور ہم اپنی ناک کی وجہ سے ہی محفوظ رہتے ہیں۔ اس کی دادی اس کو ایک کہانی سناتی ہیں کہ کیوں آئی لینڈ سے باہر جانا خطرناک ہے۔ دادی بتاتی ہے کہ بہت پہلے یہ جنگل اور یہ وادی بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ ہم جنگل میں دوسرے جانوروں کے ساتھ رہتے تھے، لیکن تمام جانور ٹری وولف سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ ان کا شکار کرتی تھی۔ پھر ایک دن کچھ بہت بڑے مخلوق ہمارے جنگل میں آئے جنہیں زو کہتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ جادوئی برڈ لے کے آئے۔ ان برڈز کی وجہ سے جنگل کے جانور ایک دوسرے کا روپ لے پا رہے تھے، جس سے اب وہ ایک دوسرے کی زبان سمجھنے لگے اور ایک دوسرے کو سمجھ کر مل کر خوش رہنے لگے۔ لیکن ایک ٹری وولف یہ دیکھ کر خوش نہیں تھا۔ اس نے برڈ کو چھوا اور وہ فائر وولف میں بدل گیا۔ پھر اس نے سب زو پر حملہ کر دیا اور ان میں سے 4 کو مار دیا۔ فائر وولف کے ڈر سے باقی زو بھی وہاں سے چلے گئے اور تب سے فائر وولف پوری وادی پر حکومت کر رہا ہے اور اسی لیے پوکو اس آئی لینڈ پر چھپ کر رہتے ہیں اور یہ ان کی سب سے محفوظ جگہ ہے۔ اس کے بعد سب باغ میں پھل توڑنے چلے جاتے ہیں، ہر کوئی اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تبھی اولی ایک جاون کو آئی لینڈ پر دیکھتا ہے۔ اولی جاون کو دیکھنے کے لیے جھاڑیوں میں جاتا ہے۔ اولی اپنی آنکھیں بند کرتا ہے اور اپنی ناک کا استعمال کرتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اسے محسوس ہوتا ہے کہ جاون اس کی آنکھوں کے سامنے ہی چھپا ہوا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھتا ہے۔ جیسے ہی اولی اسے چھوتا ہے، جاون زور زور سے چیخنے لگتا ہے۔ اولی اس کی زبان نہیں سمجھتا، مگر اولی کو سمجھ جاتی ہے کہ جاون کو پھل کھانا ہے جو اسے کھل نہیں رہا۔ اولی پھل کھولتا ہے اور خود پکا کر اسے دکھاتا ہے۔ پھر وہ پیچھے ہو جاتا ہے، پرندہ آگے آتا ہے اور وہ پھل کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اولی اسے آسانی سے پھل کھولنا سکھا دیتا ہے۔ جلد ہی جاون خود ہی پھل کھولنا سیکھ جاتا ہے۔ اسی وقت اولی کے والد وہاں آ جاتے ہیں۔ اولی خوشی سے اپنے والد کو یہ بات بتاتا ہے۔ اسی وقت جاون زور زور سے چیخنے لگتا ہے اور باقی جاون کو بلانے لگتا ہے۔ اولی اور اس کے والد فوراً جھاڑیوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ تب جاون کا ایک پورا جھنڈ وہاں پر آ جاتا ہے۔ وہی جاون سب کو پھل کھولنا سکھاتا ہے۔ سب جاون مل کر پھل توڑ کر کھانے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اولی اور اس کے والد پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ اولی نے کیا کیا؟ کچھ ہی وقت میں آئی لینڈ پر تباہی مچ جاتی ہے۔ سب جاون آئی لینڈ پر آ گئے اور ان کا کھانا کھا گئے۔ تب سے بعد جب اولی مشکل سے بچ کر اس پرندے سے گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ کھانا ختم ہونے والا ہے۔ جو پھل وہ اگاتے تھے سب جاون کھا جاتے ہیں۔ پوکو کو خود کچھ نہیں ملتا۔ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو پوکو بھوکے مر جائیں گے۔
اولی اپنی والد کو بتاتا ہے کہ وہ ان کے لیے کھانے کے لیے پھل لے کے آیا ہے، لیکن اس کے والد اس کی طرف نہیں دیکھتے۔ اولی کو بہت برا لگتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے والد یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل اسی کی وجہ سے آئی ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اپنی بکٹ زمین پر پھینک دیتا ہے۔ بکٹ کے شیشے ٹوٹ کر کئی ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے۔ دھوپ ان ٹکڑوں پر ڈلتی ہے اور وہ چمکنے لگتے ہیں۔ یہ چمک دیکھ کر اولی کو ایک نیا آئیڈیا آتا ہے۔ وہ سب شیشے اکٹھے کرتا ہے اور ان کی روشنی جاون کی آنکھوں میں ڈال دیتا ہے۔ جاون اندھے ہو کر گھبرا جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اولی خوش ہو جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے جاون وہاں سے بھاگ دیں گے، لیکن پھر ایک جاون ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ اولی اور جاون پھسلتے ہیں اور وہ ایک گڈھے میں گر جاتے ہیں۔ خوش قسمتی سے وہ ایک مکڑی کے جالے میں پھنس جاتے ہیں، لیکن کچھ دیر بعد وہ جال ٹوٹ جاتا ہے اور وہ نیچے گر جاتے ہیں۔ اس کی نظر ایک نیلی چمکدار برڈ پر پڑتی ہے۔ اولی کو سمجھ آ جاتا ہے کہ دادی نے جو کہانی سنائی تھی وہ سچی تھی۔ وہ باہر نکلنے لگتا ہے، ساتھ ہی جاون کو برا بھلا بھی کہتا ہے۔ اچانک جال ٹوٹ جاتا ہے اور اولی سیدھا اس جادوئی برڈ پہ گر جاتا ہے۔ پھر اس کا پورا خاندان اسے ڈھونڈنے کے لیے گفا سے باہر نکلتے ہیں، لیکن جیسے ہی اولی کھڑا ہوتا ہے سب لوگ ڈر کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ اولی کا جسم اب جاون میں بدل گیا تھا۔ یہ دیکھ کر اولی گھبرا جاتا ہے اور وہ اپنی ماں کو مدد کے لیے بلاتا ہے۔ تب اولی کا فرینڈ بتاتا ہے کہ جاون نے اس کو کھا لیا ہے اور اس لیے اب اس کے منہ سے اولی کی آواز نکل رہی ہے۔ یہ سن کر سب پتھر پھینکنا شروع کر دیتے ہیں۔ آخر وہ پہاڑی سے نیچے پانی میں گر جاتا ہے۔ اگلی صبح جب اولی کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک دوسرے آئی لینڈ پر چلا گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد 3 جاون برڈز وہاں آ جاتے ہیں۔ جاون کی عجیب و غریب حرکات کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے سر پر چوٹ لگی ہے۔ آئیوی اولی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ گھر چلے تاکہ وہ اس کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ٹھیک کر سکے۔ اسی دوران اولی کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک جاون کی زبان سمجھ سکتا ہے۔ تب اسے سمجھ آتی ہے کہ وہ ایک جاون کی باڈی میں پھنس گیا ہے۔ یہ سوچ کر وہ غصے میں اپنا منہ نوچنے لگتا ہے۔ جاون بہنوں کو لگتا ہے کہ وہ پوری طرح پاگل ہو گیا ہے۔ اچانک اولی کو یاد آتا ہے کہ اسے گڈھے میں آئیوی نے ہی اسے پھینکا تھا۔ اسی وقت دور سے ٹیئر ولف کے چیخنے کی آواز آتی ہے، اس لیے آئیوی اور اس کی بہنیں وہاں سے اڑنے لگتی ہیں، لیکن اولی کو اڑنا نہیں آتا۔ اس لیے آئیوی اس کے جسم پر مٹی لگا دیتی ہے تاکہ ٹیئر ولف اس کو نہ سونگھ سکیں۔ پھر اس کو جھاڑیوں میں چھپا دیتی ہے۔ کچھ ہی لمحوں بعد ایک ٹیئر ولف اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اولی کو ڈر لگتا ہے۔ ٹیئر ولف اس کو کچھ دیر دیکھتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اولی راحت کی سانس لیتا ہے۔ وہ ایک دریا پر جاتا ہے اور اپنے جسم کو صاف کرتا ہے۔ تبھی پانی میں سے ایک بوگل مچھلی باہر آتی ہے۔ بوگل اولی سے پوچھتی ہے کہ وہ کون ہے۔ اولی اس کو برڈ کے بارے میں اور دادی کی بتائی ہوئی سٹوری کے بارے میں بتاتا ہے۔ پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ بوگل کو بتانے کا کیا فائدہ، اس کو کون سے میری بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو بوگل اس سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ اس جادوئی برڈ کی بات کر رہا ہے جس میں سے نیلی روشنی نکلتی ہے۔ یہ سن کر اولی حیران ہو جاتا ہے اور بوگل سے پوچھتا ہے کہ کیا اسے اس جادوئی برڈ کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ کہاں مل سکتے ہیں۔ بوگل اس کو راستہ بتاتا ہے۔ کچھ دیر بعد اولی کو اس جادوئی برڈ تک پہنچ جاتا ہے، لیکن آئیوی بھی اس کے پیچھے پیچھے وہاں پہنچ جاتی ہے۔ آئیوی اس سے پوچھتی ہے کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے، وہ اس کے ساتھ گھر چلے۔ اولی اس کو بتاتا ہے کہ وہ جادوئی برڈ کی مدد سے دوبارہ پوکو بن جائے گا۔ آئیوی کو لگتا ہے کہ وہ عجیب باتیں کر رہا ہے، اس لیے جب اولی برڈ کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تبھی آئیوی اس کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کو برڈ توڑ کر دینا چاہتی ہے تاکہ پھر اولی پوکو بننے والی عجیب بات نہ کرے۔ اولی اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اس کو چھوتی ہے وہ پوپو بن جاتی ہے۔ اولی سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ اب اس کی وجہ سے جادوئی برڈ ضائع ہو گیا۔ آئیوی اپنا نیا جسم دیکھ کر غصے میں آ جاتی ہے اور اولی کو کہتی ہے یہ اس نے کیا کیا۔ اولی اس کو بتاتا ہے یہ جادوئی برڈ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب آئیوی کو سمجھ آتا ہے کہ اولی پاگل نہیں ہے۔ اس کے بعد دونوں بوگل کے پاس واپس جاتے ہیں۔ بوگل انہیں ایک اور جادوئی برڈ کے بارے میں بتاتی ہے۔ اولی اور آئیوی دوسری برڈ کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔
سفر کے دوران اولی اپنے پنکھوں کو ہاتھوں کی طرح استعمال کرتا ہے۔ آئیوی اس پر ہنستی ہے کہ اسے کہتی ہے یہ پرندہ ہے اور اسے اڑنا چاہیے، لیکن اولی کو اڑنے سے ڈر لگتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ان کی نظر ایک ٹرے ولف کے بچے پر پڑتی ہے جو پہاڑی پر کھڑا زور زور سے چیخ رہا ہوتا ہے۔ اولی کہتا ہے کہ شاید یہ کھو گیا ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، لیکن اسی وقت آئیوی کو کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ وہ فوراً پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے اور جھاڑیوں کے پیچھے ایک ٹری ولف کو پاتی ہے۔ دونوں گھبرا کے وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں۔ آئیوی بار بار اولی کو کہتی ہے کہ اب اسے اڑنا پڑے گا، مگر اولی پھر بھی اڑنے سے ڈرتا ہے۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک گفا میں گھس جاتے ہیں۔ یہ اولی کو بتاتی ہے کہ یہ سانپوں کی گفا ہے۔ اولی آئیوی کو بتاتا ہے کہ وہ جانوروں کو اپنی ناک سے سونگھ سکتی ہے، اس لیے اسے آنکھ بند کرنے کو کہتا ہے۔ پھر آئیوی اپنی سینسز کا استعمال کرتی ہے اور دونوں آہستہ آہستہ گفا سے باہر نکل آتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلتے ہیں ٹری ولف وہاں زور زور سے چیخنے لگتے ہیں۔ ان کی آوازیں سن کر سانپ ان کے پیچھے آ جاتے ہیں۔ اولی اور آئیوی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، لیکن آگے ایک گہری کھائی تھی۔ آئیوی اچانک اولی کو دھکا دیتی ہے اور خود بھی چھلانگ لگا دیتی ہے۔ گرنے کے دوران وہ اولی کو پکڑ لیتی ہے اور اسے اڑنے کے لیے کہتی ہے۔ ڈر کے باوجود اولی اپنے پر پھیلاتا ہے اور اڑنے لگتا ہے۔ یہ اولی کی پہلی اڑان تھی اور اسے یہ بہت پسند آئی۔ دونوں اس طریقے سے ایک محفوظ جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ تب اولی کے پیٹ سے بھوک سے آوازیں آنے لگتی ہیں۔ آئیوی اولی کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کے آتی ہے۔ اولی کو اس کا ذائقہ ذرا اچھا نہیں لگتا۔ اولی اس سے پوچھتا ہے کہ وہ یہ کیسے کھا لیتے ہیں۔ اس پر آئیوی اس کو بتاتی ہے کہ ایک وقت تھا جب چاون کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تب وہ اسی کو کھا کر گزارا کرتے تھے۔ بھوک کی وجہ سے کئی چاون مر گئے۔ پھر اسے ایک آئی لینڈ ملا جہاں بہت سارا کھانا تھا۔ وہاں ایک پیارے سے پوکو نے اسے پھل کھولنا سکھایا۔ اس دن کے بعد وہ کبھی بھوکے نہیں سوئے۔ یہ سن کر اولی خاموش ہو جاتا ہے۔ آئیوی کو نہیں پتا تھا کہ یہ وہی پوکو ہے۔ جب صبح ہوتی ہے دور اسے جھرنا نظر آتا ہے جہاں دوسری برڈ موجود تھی۔ دونوں اس طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس علاقے میں ٹری ولفز کا پورا خاندان رہتا ہے۔ اسی دوران پانی میں انہیں بوگل نظر آتا ہے۔ دونوں بوگل کو بتاتے ہیں کہ یہ علاقہ بہت خطرناک ہے، وہ برڈ تک کیسے پہنچیں گے؟ تو اس پر بوگل انہیں کہتی ہے کہ وہ ان کی مدد کرے گی کیونکہ وہ ان کے اکلوتے دوست ہیں۔ بوگل ان کو بتاتا ہے کہ ان کے چلے جانے کے بعد وہ اکیلا پڑ جائے گا۔ آئیوی اس کو تسلی دیتی ہے کہ وہ اس کے لیے بھی ایک جادوئی برڈ لے کر آئے گی تاکہ وہ جس جانور میں چاہے بدل جائے۔ یہ سن کر بوگل خوش ہو جاتا ہے۔ وہ ٹری ولف کا دھیان اپنی طرف مائل کرنے کے لیے پانی سے باہر آتا ہے اور مردہ ہونے کا ناٹک کرتا ہے۔ سب ٹری ولف اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر اولی اور آئیوی جادوئی برڈ تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو دونوں کے درمیان بحث شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں صرف ایک برڈ موجود ہوتا ہے۔ آئیوی اولی کو سمجھاتی ہے کہ اگر وہ دوبارہ جاون بن جائے گی تو اس کی وہ مدد کرے گی تاکہ وہ دوسرا برڈ بھی ڈھونڈ سکے، لیکن اولی اس پر بھروسہ نہیں کرتا۔ بحث کے دوران پھلوں والی بات شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اولی آئیوی کو سمجھاتا ہے کہ وہ وہی پوکو ہے جس نے جاون کی مدد کی تھی اور اب آئیوی کی وجہ سے پوکو مر رہے ہیں۔ یہ سب سن کر آئیوی کو بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن اسی وقت ٹری ولفز آ جاتے ہیں۔ دونوں گھبرا کر جادوئی برڈ پر گر جاتے ہیں جس سے دونوں بوگل میں بدل جاتے ہیں۔ آئیوی کو سمجھ آتی ہے کہ وہ جادوئی برڈ کو چھوتے ہوئے جس جانور کا نام لیں گے وہ اسی میں بدل جائیں گے، اور یہ بات وہ بوگل اور اولی کو سمجھاتی ہے، جس پر اولی مایوسی سے کہتا ہے کہ اب تو وقت گزر گیا۔ آئیوی کو کہتا ہے کہ وہ ایک چاون ہے اور اولی ایک پوکو، اس لیے وہ دوست نہیں رہ سکتے۔ یہ کہہ کر وہ یہاں سے دور چلا جاتا ہے۔ بوگل پیچھے سے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ایک جھرنے کو جانتا ہے جہاں پر بہت سارے برڈز موجود ہیں۔ اسی دوران آئیوی اولی کو بتاتی ہے کہ اس نے انہیں پھل کھولنا سکھا کر کچھ غلط نہیں کیا۔ وہ کئی دن سے بھوکے تھے، اولی کی وجہ سے وہ زندہ بچ گئے۔ یہ سن کر اولی کو احساس ہوتا ہے کہ جاون کبھی بھی ان کے دشمن نہیں تھے۔ اب اولی، آئیوی اور بوگل مل کر جھرنے کا
راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بوگل اپنی پوری طاقت لگا کر دونوں کی مدد کرتی ہے اور تینوں جھرنے کے اوپر کی طرف چلنے لگتا ہے، لیکن جب وہ اوپر جا رہے ہوتے ہیں تبھی بہت بڑے پتھری بھالو ان پر حملہ کر دیتے ہیں، لیکن اولی اور آئیوی بوگل کسی طرح ان سے بچ کر وہاں سے نکل آتے ہیں۔ جب وہ سب اوپر پہنچتے ہیں تو وہاں ٹری وولف کا جھنڈ موجود ہوتا ہے۔ اسی دوران ٹری وولف کا ایک بچہ پھنس جاتا ہے۔ وہ دوسرے جھرنے کے پاس ایک شاخ کو پکڑ کر لٹک جاتا ہے۔ اولی اس کو بچانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ آئیوی اور بوگل کو مدد کے لیے بلاتا ہے۔ وہ تینوں مل کر ایک رسی کی طرح جڑ جاتے ہیں اور اس کو دوسرے جھرنے تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے بعد تینوں آخری جھرنے تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں جادوئی برڈ موجود ہوتی ہیں۔ اولی آئیوی اپنی اصل شکل میں آ جاتے ہیں، لیکن جب بوگل کی باری آتی ہے تو وہ ایک فائر وولف میں بدل جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر اولی آئیوی دونوں حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ بوگل کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فائر وولف ان کو بتاتا ہے کہ وہ کبھی بوگل نہیں تھا۔ وہ ان کو بتاتا ہے کہ زو نے انہیں ایک برڈ کی مدد سے بوگل میں بدل دیا تھا۔ آئیوی اور اولی کی مدد سے وہ اب دوبارہ ایک فائر وولف بن گیا۔ جب وہ چھوٹا تھا تو اس کے خاندان والے اسے مرنے کے لیے چھوڑ گئے تھے اور اس درد سے وہ ان سب سے نفرت کرنے لگا تھا، اور اسی نفرت سے وہ ایک فائر وولف بن گیا۔ آئیوی جادوئی برڈ لینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن فائر وولف اس کو دور پھینک دیتا ہے۔ پھر وہ جگہ کو آگ لگا دیتا ہے۔ آئیوی یہ سب دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تب اولی آئیوی کو وہاں سے لے جا کر جاون پہاڑی پر لے جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ 2 دن مسلسل محنت کے بعد وہ پہاڑ پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہاں پہنچ کر اولی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اکیلا پاتا ہے۔ اولی گھبرا جاتا ہے۔ تبھی پیچھے سے آئیوی کی آواز آتی ہے۔ اولی فوراً اٹھ کر اسے گلے لگا لیتا ہے اور دونوں باہر آتے ہیں۔ آئیوی کا خاندان اور اس کے لوگ استقبال کرتے ہیں۔ اچانک سے آسمان سے سفید کلر کی کچھ چیز گرنے لگتی ہے۔ سب کو لگتا ہے کہ برف باری ہو رہی ہے، لیکن اولی فوراً سمجھ جاتا ہے کہ وہ ایک راکھ اڑ رہی ہے۔ سب لوگ نیچے جنگل کی طرف دیکھتے ہیں۔ جنگل میں ہر طرف آگ ہی آگ ہوتی ہے۔ جاون برڈ کا لیڈر فوراً کہتا ہے کہ آسمان اب محفوظ نہیں رہا، اس لیے سب اپنے اپنے گھونسلوں میں چلے جاؤ۔ لیکن آئیوی لیڈر کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اب ہمیں سب کی مدد کرنی چاہیے، لیکن لیڈر اس بات سے انکار کر دیتا ہے۔ تب ہی آئیوی کی چھوٹی بہن اس کا ساتھ دیتی ہے اور لیڈر مان جاتا ہے۔ جلد ہی سب جاون جانوروں کو بچانے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ وہ سب کو آگ سے دور لے جانے لگتے ہیں، لیکن پورا جنگل جل چکا تھا۔ صرف ایک جگہ محفوظ تھی، وہ تھا پوکو کا آئی لینڈ، جو کہ پانی سے گھرا ہوا تھا۔ سب جانور ایک دوسرے کی مدد کرنے لگتے ہیں اور ایک موٹی لکڑی کے تنوں کے ساتھ سہارا لے کر آئی لینڈ کی طرف جانے لگتے ہیں۔ جب اولی اور آئیوی سب جانوروں کو آئی لینڈ تک پہنچاتے ہیں تو اسی دوران اولی کے والدین اس کی آواز سن کر وہاں آ جاتے ہیں۔ اولی فوراً ان سے مدد مانگتا ہے۔ اولی کے والدین پہلے راضی نہیں ہوتے تو اولی کہتا ہے کہ انہیں سب کی مدد کرنی چاہیے، اسی میں ان کی طاقت ہے۔ پھر اس کے والد مان جاتے ہیں اور وہ جانوروں کی مدد کرنے لگتے ہیں، لیکن اسی وقت دور سے فائر وولف کی دھاڑ سنائی دیتی ہے۔ وہ آئی لینڈ کی طرف آنے لگتا ہے۔ سب لوگ ڈر جاتے ہیں۔ اولی فوراً اسی پرانے گڈھے کی طرف جانے لگتا ہے۔ وہاں پہنچ کر وہ مرے ہوئے زو کی روحوں سے مدد مانگتا ہے کہ پلیز اسے ایک برڈ دے دو۔ کچھ لمحوں کے بعد ایک نئی برڈ کھلتی ہے۔ اولی اسے چھوتا ہے اور وہ زو میں بدل جاتا ہے۔ اب وہ فائر وولف کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھا۔ گڈھے سے باہر آنے کے بعد وہ وہاں سیدھا فائر وولف کے سامنے جاتا ہے۔ اولی فائر وولف پر پانی پھینکتا ہے جس سے اس کی آگ بجھ جاتی ہے۔ پھر اولی اپنے پاؤں پر ایک برڈ اگاتا ہے۔ آئیوی وہ برڈ پکڑتی ہے اور اس پر پوکو کا نام لے کر فائر وولف کی طرف پھینک دیتی ہے۔ اس سے پہلے کہ فائر وولف اس کو چیتا، فائر وولف اپنی آگ دوبارہ جلا لیتا ہے اور وہ برڈ جل جاتا ہے۔ فائر وولف غصے میں اولی کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ اولی کو بھی اسی طرح جلانا چاہتا ہے جیسے اس نے پہلے باقی زو کو جلایا تھا، لیکن اولی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ دوبارہ کھڑا ہوتا ہے اور اس ڈیم کو تباہ کر دیتا ہے جو فائر وولف نے سالوں پہلے بنایا تھا۔ ڈیم ٹوٹنے کے ساتھ ہی پانی
کا بہت بڑا ریلا نکل آتا ہے۔ فائر وولف اس تیز لہر میں بہہ جاتا ہے، لیکن اولی بھی پانی میں ساتھ ہی بہہ جاتا ہے۔ آئیوی 2 دن تک اس کی تلاش کرتی رہتی ہے، مگر اولی کہیں نہیں ملتا۔ سب کو لگتا ہے کہ اولی مر چکا ہے۔ فائر وولف کے جانے کے بعد جنگل میں ایک بار پھر امن امان واپس آ گیا تھا۔ کے وقت بعد زو دوبارہ جنگل میں آ جاتے، لیکن اس بار وہ اپنے ساتھ اولی کو لے کر آتے ہیں۔ زو نے اولی کو بچایا تھا۔ سب زو اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور اولی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پھر سب مل جل کر سکون سے رہتے ہیں۔